یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ہم پر مہربانی ہے. نہیں کریں گے تو پھر سزا بھگتنی ہے. کس طرح کا جرم، نوعیت کیا ہے؟ چھپ کے کیا ہے چھپ کے توبہ کریں، کھل کے کیا ہے کھل کے توبہ کریں. نوعیت کے حساب سے ظاہر ہو گئی ہے دوسروں پر، اب کیا کرنا ہے؟ گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے گناہ نہیں بیان کرنا کہ یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، منع کیا گیا ہے اس سے. 6 پارے کی پہلی آیت پڑھیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اعلان کرنا ظلم کا، برائی کا اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کعبے میں چلے جائیں، اندر رہیں یا دروازے پہ، وہاں جا کے گناہ بیان نہیں کرنا کہ یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، نہ، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے. اللہ تعالی کو گناہ کا اعلان پسند نہیں ہے اس طرح. اب کوئی دعا میں کر لے یا اللہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، نہ، یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی. اور واقعی احساس ہو، توبہ ہو جائے، توبہ آپ کے بڑے سے بڑے گناہ کو صاف کر سکتی ہے، مگر سچی توبہ. کون سی توبہ؟ یار سچی توبہ کیا ہے کہ صرف زبانی نہ ہو، واقعی دل میں شرمندگی کا احساس پورا ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی پکا ہو. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا، پہلے بھی سنا ہوا ہے لوگوں نے. ایک شخص تھا، اس سے 99 قتل ہو گئے، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا ہوں. اب یہ احساس اس کے اندر، اس کو اندر سے مار رہا، مجھے توبہ کرنی چاہیے. ایک ایسے شخص کے پاس چلا گیا جو سمجھدار نہیں تھا، خشک مزاج تھا، ڈرائی نیچر جس کو آپ کہتے ہیں. اس کو جا کے بتایا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس، تیرے جیسے کی توبہ، اتنے بڑے گناہگار کی کوئی توبہ نہیں ہوگی. اس نے اس کو آگے سے سخت سنائی اور ساتھ میں کہا پرے ہٹ جا، تیری نحوست مجھ پہ نہ پڑے. اس کو غصہ آ گیا، اس کا ہاتھ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، 99 مار چکا تھا، اس نے اس کو بھی مار دیا. 100 پورے ہو گئے، سینچری ہو گئی. اب اور زیادہ احساس، توبہ توبہ توبہ، دل میں سے توبہ کر چکا. اب وہ توبہ کا عمل ہی اس کو جو طریقہ نہیں معلوم تھا، کسی نے بتایا فلاں جگہ وہ اللہ والا ہے، وہاں جا، وہ تجھ سے توبہ کروائیں گے. اس نے نیت کر لی، توبہ کا ارادہ کر لیا، شرمندہ ہو گیا، چلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی. راستے میں اس کی موت ہو گئی. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، ثواب کے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم اسے دوزخ میں لے کر جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کے لیے نکلا، ارادہ کر چکا، صرف وہ جو کارروائی ہے اس کے لیے چلا ہے، توبہ کر چکا ہے، ہم اس کو رحمت کے دروازے میں لے جائیں گے. فرشتوں میں تکرار ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو فیصلہ فرما دے. حکم ہوا زمین ناپو، جو
طے کر لی ہے اس نے، اور جو باقی ہے دونوں ناپو۔ اگر زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے، کم رہ گیا ہے، تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر کم طے کیا ہے اور زیادہ باقی ہے، عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ فرشتوں نے زمین ناپنی شروع کی، اللہ نے وہ زمین جو ابھی اس نے طے کرنی تھی زیادہ تھی، سکیڑ دی۔ کیوں؟ کہ توبہ سے بندے کو معافی مل جاتی ہے، سچی توبہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کریں اور پھر کہیں کہ نہیں جی میں پہلے گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، نہ، ہو جائے گناہ تو ہم تو پلاننگ کرنے لگ گئے نا گناہ۔ اللہ نے وہ زمین سکیڑ دی، اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ یہ پیغام کیا ہے؟ بھول چوک ہو جائے یا تم نے جان بوجھ کر کیا ہے لیکن تم نادم ہو جاؤ، ارادے کے ساتھ نہیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، وہ والا معاملہ نہیں۔ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زیادہ عمر کی امید پر توبہ کو ٹالتے رہنا، یہ حماقت ہے، نادانی ہے، یہ عقل مندی نہیں۔ ہمیں تو کہا گیا کہ اگلے سانس کی بھی تمہیں خبر نہیں تو تیاری رکھو، مگر ہمارے ہاں سامان 100 برس کا، پل یا کل کی خبر نہیں، پلاننگ۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ تو توبہ بہت اچھی چیز، میں توبہ کے موضوع پر مفصل گفتگو بھی کر چکا ہوں۔ صرف کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا، مگر ہمیں جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو توبہ کیے بغیر سوتا ہے، پتہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تجھے نہیں پتا تو نے دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں، توبہ کر کے سو، سجدہ کر کے سو۔ رات کی آخری ضروری نماز کا کیا نام ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آخری ضروری نماز وتر کیا ہے؟ واجب ہے۔ وتر کی نماز، وتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طاقت 3 ہوتا ہے، اس کو وتر کہتے ہیں۔ اس کی تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت۔ بہت اچھی بات، اکثر کو یاد بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ ہماری کمزوری۔ نماز کا نام معلوم ہے، غنیمت ہے، معنی کیا ہے نہیں معلوم۔ قنوت، یہ دعائے قنوت اس میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قنوت کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری۔ قنوت کے معنی پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، فرما برداری، کہنا ماننا، اوبیڈینس۔ یہ دعائے قنوت پڑھ کے سونے کا کیا مطلب؟ کہ میں فرما برداری کا اعلان کر کے سو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ اگلا دن میری زندگی میں ہے یا نہیں، میں فرما برداری کی
بات سمجھوں. ہم اس میں کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. یہ نخلا بیزاری چھوڑنا. میں نے جو برائی ہے اس سے میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں, بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تو ہم اللہ سے معافی چاہ کر توبہ کر کے سوئیں, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں. اگر ہو گیا تو آپ کی جان اٹک جائے اور پھر آپ کہیں توبہ, تو وہ توبہ نہیں. فرعون نے کی تھی نا, جب ڈوبنے لگا میری توبہ, میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں, وہ توبہ نہیں ہے. تو جب تک توبہ کا ٹائم ہے ہم اس کو ٹال رہے ہیں. نہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, کر لیں گے توبہ, ابھی کوئی ذرا مزے کر لیں. عجیب بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور اگر گناہ ایسا کیا ہے جو ایمان کو ضائع کر رہا ہے تو ایمان لائے. ایک بات میرے تمام سننے والے دھیان سے سن لیں. حکم ہے جددو ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے ایمان کو اونچی گئیے کلمہ شریف بار بار پڑھنا. صبح پڑھا, دوپہر پڑھا, شام پڑھا, رات پڑھا, بار بار پڑھو. کیوں؟ منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہے, کوئی غلط کام ہو گیا, ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے, صفائی بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے بھلائی بھی ہو جاتی ہے. تو ایمان کو تازہ کرتے رہنا, اونچی کہیں, اپنے نکاح کو بھی تازہ کیا کرو. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مہینہ گزرا ہے, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے کرے, نکاح تازہ کر لیں 2 بندوں کے سامنے. پھر آپ نکاح کو تازہ کر لیں. اپنی بیوی سے کہہ دیں میں تجھے اسی مہر میں قبول کرتا ہوں, اور 2 نکاح کو تازہ کرنا, تاکہ کہیں ہماری کسی غلطی کی وجہ سے نکاح ٹوٹ چکا ہو تو ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوں. مگر ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. زبان اپنی غیبت سے, جھوٹ سے, ادھر ادھر کی باتوں سے تر رکھتے ہیں. استغفر اللہ پڑھنا, استغفار, اللہ سے معافی چاہنا. آپ استغفار کہتے ہیں, لفظ استغفار کیا لفظ ہے؟ استغفار. معافی چاہنا, بخشش چاہنا, کرتے رہنا چاہیے. سید المعصومین, معصوموں کے سردار, ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول, وہ فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. ان کے بارے میں گناہ کا, نافرمانی کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا. وہ معصوم ہے. اس کے باوجود یہ میری آپ کی تعلیم کہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے, مگر ہم پرواہ کرتے نہیں. تو توبہ, ایمان, اگر کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس سے ایمان چلا گیا, ایمان لائیں. پھر وَعَمِلَ صَالِحًا, آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عملاً صالحا. جگہ جگہ دیکھیں گے آپ, ایمان کا ذکر پہلے, عمل صالح کا ذکر بعد میں. پیغام کیا ہے؟ عقیدہ نہیں خراب ہونے دینا, ایمان جیسی نعمت ہاتھ سے جانے دینی نہیں, اور اس کے لیے اللہ سے مدد چاہنا. یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے, میرا ایمان, دعا کیا کرو خاتمہ ایمان پر ہو, میرا ایمان سلامت رہے. کیونکہ ایمان کے لٹیرے بہت پھر رہے ہیں اور ہم ان کی چالوں کو سمجھتے نہیں.
تو جب ایسا ہوگا 3 کام ہوئے. سب سے پہلے توبہ، ایمان اور پھر نیک عمل. برائی کرنے میں تو بہت پیسے بھی خرچ کیے، ٹائم بھی خرچ کیا، تو اب توبہ کی ہے تو اب ٹائم بھلائی میں خرچ، نیکی میں خرچ کرنا ہے. بہت بڑا گناہ کیا ہے تو بہت اچھا کام بھی کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، پھر نیک کام کرے، تو ایسوں کے گناہ، ایسوں کی برائیاں، ایسوں کی خطائیں اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا. یہ کب ہوگا؟ وہ 3 کام کریں گے تو. اور ویسے کہیں کہ نہیں میں گناہ پر بھی رہوں اور کچھ ہو جائے. آج کل لوگوں نے عجیب مزاج بنا لیا، مجھے تو ہنسی آتی ہے. پیروں کے پاس جائیں گے، مولویوں کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب یہ کچھ پیسے رکھ لو، ہمارے لیے کچھ ایسا کر دو ہم بخشے جائیں. اس طرح بخشش ہوتی اونچی نہیں. بلینک چیک دے دو کہ جو مرضی رقم لکھ لو تب بھی ہوتا نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہاں ان سے دعا کرواؤ، توبہ سیکھو، ان سے یہ سیکھو کہ جی میں کیسے نیکی کروں کہ میرے گناہ مٹ جائیں، یہ اور بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں کچھ دے دلا کے بخشا جاؤں گا، ایسا ہوتا. ہاں اللہ کے بندوں کی مدد کرو.